تھوڑی دیر پہلے جو ڈیفنس منسٹر صاحب ہے، ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ کوئی بھی بات کرے گا، وہ اس ایشو پہ اپنا جو موقف ہے وہ بتائے گا یا جو واقعات ہے اس کی ڈیٹیل بتائے گا اور پارلیمنٹ کو اعتماد ملے گا. لیکن ان کی دل و دماغ پہ پی ٹی آئی سوار ہے، سوشل میڈیا سوار ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ آج ایک ماحول بناتے، آپ بات کرتے ایک نیشنل کنسنسس کی، لیکن اس کی بجائے خواجہ صاحب جو ہے نا میں آپ کی تقریر آپ سنا دیں، اس پہ کتنی دفعہ انہوں نے بلوچستان کا ذکر کیا اور اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے. اس کو سب کچھ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے اوپر جو وہ الزام تراشی کرنے پہ تلا ہوا ہے. اگر ان کی اندر کوئی بھی اخلاقی جرت ہوتی، اگر کوئی بھی اس کے اندر جو ہے نا ایک کوئی شرم اور حیا ہوتا، آج وہ یہ کہتا کہ میں ریزائن کرتا ہوں اور میں جو کم از کم یہ بدترین سیکیورٹی فیلیور ہے، یہ انٹیلیجنس فیلیور ہے. دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں، ہم کسی طور پر اس قسم کے واقعات کی ہر لحاظ سے مذمت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی پالیسی کو جو ہے ریویزٹ کیا جائے. آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کی اس وقت جو ملک میں دہشت گردی کا، جو ملک میں اس وقت جو خاص کر ہم امن و امان کی صورتحال ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ جب ملک میں قانون نہ ہو، جب ملک میں آئین نہ ہو، جب کسی اداروں کا احترام اور رسپیکٹ نہ ہو، جب پارلیمنٹ جو ہے نا صرف ایک برائے نام پارلیمنٹ بن جائے، اور وہ پارلیمنٹ جناب چیئرمین، وہ پارلیمنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر بلوچستان اسمبلی میں یا نیشنل اسمبلی میں جو نمائندگی ہے وہ عوام کی نمائندے نہیں ہے، وہ فارم 47 کے نمائندے ہیں، وہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں. جب آپ اپنے اصلی نمائندگان کو آپ ان کو جیلوں میں ڈالیں، آپ اس کو پارلیمنٹ سے باہر رکھیں اور ان لوگوں کو پارلیمنٹ میں رکھیں جس کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو یہ بتاؤ وہ ملک کو کیسے چلائے گی؟ وہاں پالیسیاں کیا پالیسی ہوں گی؟ کیونکہ اس وقت سب سے پہلی جو کہ ایک فراڈ الیکشن ہوا ہے، ایک جعلی طریقے سے جو ہے نا اسمبلی وجود میں لائی گئی ہے، اور وہ لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں جس کے پاس حق نہیں ہے کوئی اسمبلی میں بیٹھے، اس کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ حکومت بنائیں، وہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس لیے کہ اس پارلیمنٹ میں اس وقت وہ قوت، وہ طاقت نہیں ہے کہ عوام کی نمائندگی کرے. اس لیے ہم نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ری الیکشن کروایا جائے، فیئر فری الیکشن ہو اور صحیح عوام کی نمائندگی جو ہے اس کو موقع دیا جائے، اور پارلیمنٹ کو تب طاقت مل سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ بلوچستان کی ایشوز کیا ہیں. آپ نے کبھی ادھر جو ہے نا، اگر آپ اس کو اپنی نمائندگی نہیں دیتی، آپ اس کے حقوق نہیں دیتی، آپ اختر مینگل جیسے ایک پاکستان اور آئین کے اوپر یقین رکھنے والے کے اوپر، ان کی پوری پارٹی کے اوپر پرچے کرے. 1700 لوگوں کے اوپر پرچہ ہوا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا. ہمارا عادل بادئی جو ایم این اے ہے یہاں سے بیٹھا ہوا ہے ادھر، اس کے گھر پہ چاپے پڑ رہے ہیں، اور پولیس اور انتظامیہ اس پہ لگے ہوئے کہ کیسی پی ٹی آئی کو توڑے، کیسی پی ٹی آئی کو کمزور کرے. اور اس کی جو اصل کام ہے کہ وہ سیکیورٹی دے، تحفظ دے، امن قائم کرے، اس پہ مکمل طور پر ناکام ہے. تو اس موقع پہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اس وقت یہ سب معاملات جو ہو رہے ہیں یہ انکانسٹیٹیوشنل کردار کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ملک میں نہ کوئی آئین رہا، ملک میں نہ کوئی آئین رہا، نہ کوئی قانون رہا، نہ کسی اداروں کے کوئی رسپیکٹ ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، آپ کے تعلقات ایران کے ساتھ جو آپ کے خارجہ پالیسی ہے، آپ نے اپنے خارجہ پالیسی کو ریوزٹ کرنا ہوگا. آپ کی ایران کے ساتھ تعلقات خوشگوار نہیں.
آپ نے افغانستان کے ساتھ جو تعلقات بنائے اور جس طرح وہاں ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. آپ کو بالکل آپ کو کنسرن ہے, آپ کی ایشوز ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. ہماری بھی کنسرن ہے بہت چیزوں پہ, لیکن اس کے لیے آپ کے پاس ڈپلومیٹک چینل موجود ہیں. آپ ڈپلومیٹک چینل کو استعمال کریں, اپنے دوست ممالک کو استعمال کریں, تاکہ یہ جو اس وقت جو صورتحال چل رہا ہے اس کے مذاکرات ٹیبل کے اوپر اس کے معاملات کو حل کیا جائے. نہ کہ آپ نے جو ہے نا پہلی دفعہ یہ ہوا کہ اس وقت جو بارڈر پہ افغانستان کے بارڈر پہ اور خاص کر ترکموس علاقوں پہ لڑائی چل رہی ہے, اور وہاں کے جو بزنس مین ہیں, جو ہمارے علاقے کا بزنس ہے, کاروبار ہے, پشاور کا تصالہ زیادہ سے زیادہ دارومدار جو ہے نا وہ افغانستان کے اوپر ہے, ادھر سے زیادہ ہمارا کاروبار ہوتا ہے. ہمارا زیادہ رابطہ جو یہ ایک تاریخی طور پر یہ روٹ, یہ تو سمرقند, بخارا, سینٹرل ایشین کنٹریز, رشین سٹیٹ, یہ یہاں تجارت کے لیے آتی تھی اور ہماری اکانومیز پہ چلتی تھی. ہم نے اپنے دور میں یہ کوشش کی کہ پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اندر ایک شک اضافہ کیا, جس میں ہم نے یہ طے کیا کہ ہمارے ٹرانسپورٹ جو ہے نا وہ سینٹرل ایشیا تک جائے گا اور رشین سٹیٹ تک جائے گی. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمارے ایکسپورٹ کتنے بڑے, اس وقت ہمارے ایکسپورٹ تقریباً 1.7 بلین تک پہنچے. اس وقت ہماری جو ایران کے ساتھ تقریباً $1 بلین اور رشین سٹیٹ اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ یہ مل ملا کے تقریباً $5 بلین بنتے ہیں. آج وہ کاروبار بند ہے. اس کے مسائل کیا آ رہے ہیں؟ بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مایوسی بڑھ رہی ہے, نوجوانوں میں ناامیدی بڑھ رہی ہے. آپ اب اگر ان علاقے کے لوگوں کے روزگار بھی چھینے اور پھر آپ یہ کہیں کہ بھائی روٹ کازز یہ ہیں کہ آپ کے جو بارڈرز ہیں اس کا احترام کرے اور جو معاملات ہیں وہ مذاکرات پہ حل کرے. جناب چیئرمین, اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وہ سیکیورٹی, خاص کر جو ہے نا یہ دو صوبوں میں اور بلوچستان جو ہمارا فاٹا ایریا جو مرج ایریا ہے, اور اس پارلیمنٹ بھی کمٹمنٹ کی تھی اور 18 امینڈمنٹ کے بعد جو کہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا فاٹا کے ساتھ کہ 1000 بلین روپے جو وہاں کے ڈیولپمنٹ پہ لگائے جائیں گے. آپ رپورٹ منگوا کے دیکھیں اس وقت کتنی جو ہے نا ادھر ڈیولپمنٹ ہوئی, کتنا پیسے ادھر استعمال ہوا ہے. آپ جان بوجھ کر چھوٹی صوبوں کو جو ہے نا محروم رکھ رہے ہیں. آپ جان بوجھ کر جو ہے نا اس کو اس طرف دھکیل رہے ہیں کہ خدا نخواہ پاکستان کے خلاف وہ کام کرے. اور آج خواجہ آصف صاحب جو ہے نا ڈیفنس منسٹر ہیں, وہ جس طرح بیانیہ بیان کر رہا ہے کہ سب کچھ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ سب کچھ تمہاری نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.